بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن انسان سے نعمتوں کے بارے میں ضرور بالضرور سوال کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ، کہ قیامت والے دن انسان اپنی جگہ سے اس وقت تک قدم نہیں اٹھا سکے گا حتیٰ یسأل عن خمس، یہاں تک کہ انسان سے 5 سوال کیے جائیں گے۔ جب تک وہ 5 سوالوں کے جوابات نہیں دے گا اس وقت تک جو ہے انسان اپنی جگہ سے قدم نہیں اٹھا سکے گا۔ پہلا سوال ان عمرہ فیما افناہ، انسان سے اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اپنی زندگی کو کن کاموں کے اندر گزارا تھا۔ دوسرا سوال وعن شبابہ فیما ابلاہ، انسان سے اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اپنی جوانی کو کن کاموں کے اندر خرچ کیا۔ تیسرا اور چوتھا سوال یہ ہوگا من این ام مال من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہ یہ مال تو نے کہاں سے کمایا، کیسے حاصل کیا اور کن کاموں کے اندر تو نے اس کو خرچ کیا۔ اور 5واں سوال یہ ہوگا ماذا عمل فیما علم، کہ جو پڑھا تھا اپنے علم کے اوپر تو نے کتنا عمل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کہ اے ابو ہریرہ کون ہے جو مجھ سے یہ چند کلمات، یہ چند باتیں سیکھ لیں، فیعمل بہن، ان کے اوپر عمل کریں، او یعلم من یعمل بہن، یا ان لوگوں کو سکھا دیں جو لوگ ان باتوں کے اوپر عمل کریں گے۔ عرض کی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، فاخذ بیدی فعد خمسا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور 5 باتیں جو ہیں وہ گنائیں۔ فرمایا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ اللہ کی جو حرام کردہ چیزیں ہیں تو ان سے بچ جا، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ بن جائے گا۔ حرام کردہ چیزیں شراب ہے، زنا ہے، چوری ہے، سود ہے، اسی طرح جو بھی اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان سے بچ جا۔ اگر انسان ان سے بچ جائے تو وہ سب سے زیادہ عبادت گزار ہیں۔ دوسری بات فرمائے وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، کہ جو اللہ کی تقسیم ہے تو اللہ کی تقسیم کے اوپر راضی رہ جا تو لوگوں میں سب سے زیادہ جو وہ غنی بن جائے گا۔ لوگوں میں سب سے زیادہ غنی وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم کے اوپر راضی رہے۔ اگر انسان اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں رہے گا تو پھر بھی وہ کیا کر سکتا ہے؟ ثواب اور اجر اسی صورت میں ہے جب انسان اللہ کی تقسیم کے اوپر راضی رہیں۔ ہماری بربادی کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تیسری بات فرمائی وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، کہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کر تو کامل مومن بن جائے گا۔ ایمان کے بہت سے درجات ہیں، بہت سی علامات ہیں، بہت سی نشانیاں ہیں، لیکن اس حدیث پاک میں ہمسایوں کے حقوق کے حوالے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کیا۔ چوتھی بات فرمائی وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، کہ لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کر جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے تو کامل مسلمان بن جائے گا۔ کہ اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے وہی لوگوں کے لیے پسند کر۔ اگر نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، نیکی کی راہ ہے تو لوگوں کو بھی اسی چیز کی طرف تبلیغ کر۔ اسی طرح جو بھی چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کر۔ اور آخری بات فرمائی وَلَا تُكْسِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ،
کہ زیادہ نہ ہنسا کر، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا وہ انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ یہ دو احادیث پاک ہیں اور ایک قرآن کریم کی میں نے آیت کریمہ پڑھی، وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ قیامت والے دن انسان سے ضرور بے ضرور جو ہے وہ نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ان عمر بن عودی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عودی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک شخص کو نصیحت فرما رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، شبابہ کا قبل حرامی کا، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، صحتہ کا قبل سقمی کا، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، غنا کا قبل فقری کا، اپنی مالداری کو فقر سے پہلے غنیمت جانو، فراغ کا قبل شغلی کا، فرصت کے لمحات کو مشغول ہونے سے پہلے غنیمت جانو، اور آخر میں فرمایا حیات کا قبل موتی کا، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو۔ آج اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے، یہ دعا کرنی چاہیے کہ یہ زندگی انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزاریں اور زندگی کے ایک ایک لمحہ کو غور و فکر کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر اللہ تعالیٰ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔